اچھا شعیب شہین صاحب، یہ بڑی بات ہم نے سنی تھی کہ عمران خان ریڈ لائن ہے تحریک انصاف کی. یہ جو لوگ ریڈ لائن کا نعرہ لگاتے تھے وہ تو خود بلو لائن، گرین لائن، اورنج لائن، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے ہوں. پہلے تو یہ ساری باتیں، یہ سٹیٹمنٹس جو آتی تھی نا تو مجھے بہت ڈپریشن سی فیل ہوتی تھی. اب مجھے ہنسی آتی ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں عثمان ڈار، میں لیٹسٹ یہ جس طرح سسپینس ایک فلم ہوتی ہے نا 9 مئی کے بعد، وہ ایک سسپینس فلم چل رہی ہے. اس کے اندر پہلے ایک ڈرامہ آتا ہے، پھر اس کے اندر موڑ آتا ہے. پہلے پریس کانفرنس کرائی جاتی تھی پریس کلب میں، اور رائٹنگ میں چیزیں ہوتی تھیں، بلکہ صحافی پوچھتے تھے کہ جی ایک لائن ہی آگے پیچھے بدل دو، وہ بھی نہیں بدلی ہوئی ہوتی تھی. پھر وہ ڈرائی کلین ہو جایا کرتے تھے. پھر استحکام پاکستان پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، کہاں کوئی منہ چھپا رہا تھا، کوئی اپنے پاؤں کو دیکھ رہا تھا، کسی کی کیا حالت تھی، کسی کی کیا حالت تھی. خیر اس کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوئی کوئی دوسرا کوئی پروگرام یا فنکشن یا کوئی میٹنگ کر سکیں. بات یہ نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مقتدر حلقوں نے ہمیشہ سے 75 سال سے 76 سال سے آج تک یہ ڈرامہ، وہ پرانا ڈرامہ، اسی کو چلائے جا رہے ہیں. 2018 میں بھی چلا تھا، ادھر ادھر سے بندے گھیر کے پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے تھے. آمد میر مجھے ایک بات بتا دیں، پارٹی میں آمد میر مجھے ایک بات بتا دیں، عثمان ڈار کو گرفتار کیا نا، سندھ کے ہوم منسٹر نے کہا کہ وارنٹ آف ارسٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کرا لیے، گرفتار کرا لیا. بالکل آفیشیل سٹیٹمنٹ تھی. 25 دن بعد جا کر میڈیا ہاؤس میں بٹھایا گیا کہ جی میں تو اپنی مرضی سے گیا تھا اور یہ ہے اور وہ ہے 9 میں. پھر جو صداقت عباسی کے ساتھ ہوا، پہلے میڈیا ہاؤس میں کہا گیا کہ ہم نادر ریاض گئے ہوئے تھے، اس کے 2 دن بعد جا کر گھر لے گئے، 2 دن بعد گھر لے گئے، اور وہاں وہ رونا پیٹنا ہوا کہ جیسے وہ جنگ سے باہر آیا ہو، اللہ معاف کرے. اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر لے گئے. کیا مجھے یہ بتا دیں کوئی صداقت عباسی اس طرح کا اٹھایا گیا ہو جس کو پارٹی چینج کرائی ہو؟ کوئی ایک عثمان ڈار ان کا اٹھایا ہو جس کو پارٹی چینج کرائی ہو؟ کوئی ایک ان کا فروخ حبیب بتا دیں اٹھایا ہو ان کو پارٹی چینج کرائی ہو؟ کوئی ایک شیریں مزاری اٹھایا ہو اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ کیا ہو؟ کوئی ایک ملکہ بخاری جس کو اپنے بچوں کی دھمکی دی ہو اور اس کے ساتھ یہ کچھ کیا ہو؟ لیکن آپ نا یہ بڑے بڑے لیڈروں کے نام لے رہے ہیں، شیریں مزاری، ملکہ بخاری، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ کی کچھ پارٹی کی خواتین ورکرز آج بھی جیلوں میں ہیں. جیلوں میں انہوں نے نہیں تبدیل کی. 6 مہینے ہو گئے ہیں. یہ مانے نا آپ، یہ جن کو گھیر گھیر کے لایا گیا تھا نا، انہوں نے وفاداری تبدیل کر لی. آج بھی جو ہمارا پارٹی کا ساسا ہیں، ہم ان کی جتنی قدر و منزلت ہماری پارٹی میں ہے وہ انشاءاللہ تاحیات رہے گی. لیکن جو جبر اور ظلم اور بربریت، ہر بندے کی ایک لمٹ اور حد ہوتی ہے. تو جو ظلم و بربریت اس وقت کی جا رہی ہے، کیا یہ 2018 میں تھی؟ کیا آج تک پاکستان کی تاریخ؟ اچھا مجھے ایک بات بتا دیں، بھٹو کے ساتھ جو سب سے بڑے لیڈر تھے، کھار، جتوئی، کوثر نیازی، حنیف رامے، یو نیم اٹ، حفیظ پیرزادہ، یہ سارے لوگ کدھر تھے اس وقت؟ اچھا پھر جب یہ ایک بات، ان میں سے کسی نے نیا پاکستان کا نعرہ نہیں لگایا تھا. اچھا چلیں جو بھی کریں آپ. اچھا ان کی پارٹی کا میں بتا دیتا ہوں، جب یہ مسلم لیگ کاف کن کے وطن سے پیدا ہوئی تھی؟ ان کے وطن سے پیدا ہوئی نا. کیا جونیجو گروپ سے نواز شریف پی ایم ایل این نہیں پیدا ہوئی تھی جب ضیاء الحق نے کہا تھا میری عمر لگ جائے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب جبر اور ظلم کی فضا پیدا ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں. لیکن ایک بات صرف کر کے، آج کے گیلپ سروے جس کے اوپر ہمیں بہرحال اعتراض ہے، آپ اس کو بھی اگر اٹھا لیں، 60 سے 70% پاپولرٹی آج بھی عمران خان پارٹی کی ہے. لوگوں کے دلوں سے محبت کیسے نکالیں گے؟ اچھا تاج حیدر صاحب، ذرا یہ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آج تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا؟ پیپلز پارٹی کے وطن سے بہت سی پارٹیاں نکلی تھی، نیشنل پیپلز پارٹی نکلی تھی، مساوات پارٹی نکلی تھی، پروگریسو پیپلز پارٹی نکلی تھی، پھر مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بھی نکلی تھی. تو وہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ قصہ ماضی ہو گئیں، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرا رہی ہے؟ میر صاحب، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی پہ یا کسی اور شخص پہ گفتگو کروں. شخصیات اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی کہ پالیسیاں اور نظریات اہم ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا ٹوٹنا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے نیک فال نہیں ہے. پارٹیوں کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور اس لیے شکایات ہر پارٹی میں کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں اپنی قیادت سے یا سینئر لیڈرشپ سے، لیکن ان کو پارٹی کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے ان شکایات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ ہر پارٹی میں فیصلے مشاورت سے ہونے چاہیے، فیصلے تھوپے نہیں جائیں. اچھا چلیں، کیونکہ فیصلے جب بھی تھوپے جاتے ہیں تو
اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پارٹی یا تو اپنی آئیڈیالوجی سے یا آرگنائزیشن سے. اچھا جب یہ دو ستون مضبوط ہوتے ہیں تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے مضبوط ہے کہ نہیں، میرا سوال آئیڈیالوجی آپ نے شاید میرا سوال جو ہے وہ سمجھا نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی توڑا گیا، توڑنے کی کوشش ہوئی، پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی گئی، نیشنل پیپلز پارٹی بنائی گئی، پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو کیا وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت تھی، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ پارٹی کا نظریہ اہم ہے اور پارٹی کی تنظیم اہم ہے. ٹھیک ہے. تو نچلی سطح تک پارٹی کی تنظیم تھی اور پارٹی کا نظریہ جو تھا وہ مستحکم تھا، پارٹی کے اصول مستحکم تھے. تو اس لیے جو بھی پارٹی چھوڑ کے ہنسا، دراصل اس نے اس نظریے سے بغاوت کی، کسی شخص سے بغاوت نہیں کی، اس نظریے سے بغاوت کی اور اس نے اس تنظیم کو کمزور کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. جہاں بھی اگر کوئی، اب بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، سیاسی نظریہ کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی نیچے کے لیول پہ ان کی ترغیب ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کر لیں، ایک سیاسی نظریہ آپ کا ہو، سیاسی اصول ہو اور آپ کی تنظیم ہو، تو پھر جو بھی جاتا ہے وہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتا ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ عمومی طور پہ میں پارٹیوں کے ٹوٹنے کو سیاست اور جمہوریت کے لیے ایک بری فعل سمجھتا ہوں. میں اس پہ خوش نہیں ہوتا کہ کوئی دوسری پارٹی ٹوٹی. ٹھیک ہے.